آج کا جو عنوان اور محاضرہ ہے وہ رکعات تراویح کے عنوان پر ہے۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے اور رمضان المبارک کی مناسبت سے سبھی حضرات کو مسئلہ تراویح اور رکعات تراویح سے سابقہ ضرور پڑتا ہے، اور خصوصاً وہ حضرات جو شہروں کے اندر رہتے ہیں یا وہ حضرات جو امامت وغیرہ سے متعلق ہیں، انہیں اس مسئلے سے ضرور سابقہ پڑتا ہے۔ ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے کہ جو تراویح کے اندر اختلاف کرتی ہے اور 8 رکعت تراویح پڑھ کر تقریباً شہروں کی اکثر مساجد سے بہت بڑی جماعت نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر اگرچہ یہ فتنہ غیر مقلدین کا شروع کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ 8 رکعت سستی اور کاہلی کی بنا پر ہماری عوام بھی اس جانب راغب ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے ہمارے بھی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ میں نکل جاتے ہیں۔ تو علماء کرام دلائل کی روشنی میں اس فتنے کا تعاقب کرتے رہیں، لوگوں کو سمجھاتے رہیں کہ تراویح 20 رکعت ہی سنت ہے، اس سے کم تراویح کسی صورت بھی سنت نہیں ہے۔ تراویح کے تعلق سے ہمارے یہاں کتابوں کے اندر جو بحث ملتی ہے، خصوصاً متاخرین علماء کی کتابوں میں، تو وہ زیادہ زور اس بات پہ دیا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کتنی تھی، 8 رکعت تھی یا 20 رکعت تھی۔ غیر مقلدین بھی اسی بات پہ زور دیتے ہیں اور ہمارے لوگ بھی اسی بات پہ زور دیتے ہیں۔ غیر مقلدین اس بات پہ زور دینے کے لیے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کرتے ہیں جو بخاری وغیرہ میں ہے، اور ہمارے لوگ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضور کے زمانے میں تراویح 20 رکعت تھی، وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، جبکہ جہاں تک انصاف کی بات یہ ہے کہ جس طرح غیر مقلدین کا استدلال غلط ہے کہ وہ تہجد کی روایت سے اور ایک عمومی روایت سے جس میں پورے سال کا حال بیان کیا گیا ہے، اس سے تراویح کی خاص نماز ثابت کرتے ہیں، جس طرح ان کی غلطی ہے، اسی طرح ہمارے متاخرین علماء نے بھی یہ غلطی کی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی ضعیف روایت اور شدید ضعیف روایت کے اوپر مسلک کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی ہے کہ جس کے بارے میں اگر یوں کہا جائے کہ وہ متفق علیہ ضعیف ہے تو مبالغہ نہیں ہے۔ بہتر اور انسب اور مناسب بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ تراویح کے مسئلے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع کیا جائے۔ اگر ہم 20 رکعت تراویح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ثابت مانتے ہیں یا شروع کرنے کی کوشش کریں تو بھی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پہ بہرحال آنا ہی پڑے گا، کیونکہ حضور نے صرف 3 رات تراویح پڑھی ہے باجماعت۔ جب ہم لوگ تراویح کے تعلق سے اپنا دعویٰ لکھیں گے تو اس میں صرف یہ نہیں لکھیں گے کہ 20 رکعت ہے، بلکہ اس میں یہ ساری چیزیں واضح ہوں گی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پہلی رات سے لے کر آخری رات تک 20 رکعت تراویح باجماعت سنت مؤکدہ ہے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، ہمارا پورا دعویٰ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، نہ غیر مقلد ثابت کر سکتے ہیں اپنا دعویٰ اور نہ ہم لوگ ثابت کر سکتے ہیں۔ ہم اگر ایک عمل حضور سے ثابت کرتے ہیں 20 رکعت، تو باجماعت پورے مہینے اول سے پہلی رات سے آخری رات تک یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ثابت ماننا پڑے گا۔ تو کیوں نہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر، آپ کے فیصلے پر ہی اس مسئلے کی بنیاد رکھتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو ہوا اسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ حضور کے زمانے میں مستقل تراویح کی جماعت کا نظام ہی نہیں تھا۔ حضور کے زمانے میں پہلی رات سے لے کر آخری رات تک تراویح کا اہتمام ہی نہیں ہوتا تھا، اپنے اپنے انفرادی طور پر کچھ لوگ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اصل تراویح شروع ہوئی، اور یہ میں اس لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ حضور کے زمانے میں جو تراویح تھی اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور ہمارے بھی بہت سے علماء نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو تراویح سے متعلق مانا ہے۔ مثلا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے
8 رکعت تراویح کا ثبوت مانا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اسی طرح متقدمین میں چلے جائیں، کئی علماء ایسے مل جائیں گے جو حضور کے زمانے میں 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ احناف علماء میں بہت بڑی جماعت ایسی مل جائے گی جو حضور کے زمانے میں 8 رکعت تراویح کی قائل ہے۔ تو اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس تراویح پر لوگوں کو جمع کیا وہ پہلی رات سے آخری رات تک تھی، باجماعت تھی اور 20 رکعت تھی، اگر ہم یہ دعویٰ کریں تو پھر اس میں کسی کا اختلاف نہیں ملے گا۔ میرے علم کے مطابق اس مسئلے میں سب سے پہلے اختلاف کرنے والے غیر مقلدین کے مشہور عالم عبد الرحمن مبارک پوری ہیں۔ ان سے پہلے جو علماء گزرے ہیں غیر مقلدین کے، انہوں نے بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح شروع ہوئی، باجماعت شروع ہوئی، پہلی رات سے آخری رات تک شروع ہوئی اور 20 رکعت شروع ہوئی۔ جب یہ ہم دعویٰ کر دیں گے تو ہمارا یہ دعویٰ بے انتہا مضبوط ہو جائے گا، اور اس دعوے کے ثبوت میں ہمارے پاس موقوف اور مرفوع آثار ہمارے پاس بے شمار ہیں، اور خود اجماع امت ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل اس دعوے کے ثبوت میں ہے۔ تو میں اس عنوان پر جب بھی بات چیت ہوئی ہے کہیں یا موقع ملا ہے یا بیان کرنے کا موقع ملا ہے علماء میں یا عوام میں، تو میں نے ہمیشہ بات کو یہیں سے شروع کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کی ابتدا ہوئی، اور باجماعت بھی حضرت عمر نے شروع کی۔ پہلی رات سے آخری رات تک تراویح پڑھی جائے گی اہتمام کے ساتھ، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی، اور 20 رکعت ہوگی، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی۔ اس سے پہلے تراویح کی مختلف شکلیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو اب اگر کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین میں نہیں مانتا یا آپ کی سنت سے اختلاف کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اور آپ کے فرمان، آپ کی وصیت کا منکر ہے یا باغی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح 20 رکعت شروع ہوئی، اس کے تعلق سے میں چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی روایت حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ روایت امام علی ابن جعد بہت مشہور محدث ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔ ان کی مسند ہے جو اب چھپ چکی ہے اور بازار میں ملتی ہے، متداول ہے، نیٹ پر بھی مل جائے گی، مکتبہ شاملہ وغیرہ پر بھی ہے۔ مسند علی ابن الجعد، اس کے اندر صفحہ 413 پر حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کی سند ہے اخبرنا ابن ابی ذئب عن یزید بن خصیفہ عن السائب بن یزید قال كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان ب20 ركعة وإن كانوا لا يقرؤون بالمئين من القرآن۔ یعنی علی ابن جعد، ابن ابی ذئب، یزید بن خصیفہ اور حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کی طریق سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور قرآن مجید کی 100 آیتوں والی صورتیں پڑھتے تھے تراویح کے اندر۔ اب اس روایت کی سند دیکھیں تو سند کے اعتبار سے یہ روایت انتہائی درجے کی اعلیٰ ہے۔ پہلے راوی علی ابن جعد، یہ بھی بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ دوسرے راوی ابن ابی ذئب، یہ بھی بخاری مسلم کے راوی۔ تیسرے یزید ابن خصیفہ، یہ بھی بخاری مسلم کے راوی۔ یعنی تمام کے تمام، اور چوتھے سعید بن یزید جو صحابی ہیں، تمام کے تمام راوی صحیحین کے راوی ہیں اور اعلیٰ درجے کی صحیح روایت۔ اس روایت کے اوپر غیر مقلدین کو اعتراض کرنے کے لیے کچھ ملا نہیں، تو غیر مقلد کے مشہور عالم ہیں کفایت اللہ سنابلی، جن کا اپنا مسلک ہے احادیث کی جانچ پڑتال میں، اور متقدمین یا اسلاف کے مسلک سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خود مجتہد ہوں اور میں جسے صحیح کہوں، جس راوی کے اوپر جرح کروں، وہ جرح معتبر ہوگی۔ تو انہوں نے اس روایت کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے 2 راویوں کے اوپر جرح کی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی۔ نمبر 1 تو علی ابن جعد کے اوپر جرح کی۔ علی ابن جعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ ان کے اوپر جرح یہ کی کہ ان کے اوپر شیعیت کا الزام ہے۔ بخاری مسلم کے اندر جن راویوں کے اوپر شیعیت کا یا رافضیت کا یا جہمیہ اور قدریہ ہونے کا الزام ہے، اس کے تعلق سے علماء کی مستقل بحثیں ہیں، لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ محض کسی کے اوپر
کسی بدعت کے الزام سے خصوصاً صحیحین کے راویوں میں کوئی ضعیف نہیں ہو جاتا۔ اگر ضعیف ہو جاتا پھر بخاری مسلم اصح الکتب کہاں رہ جائیں، صحیحین کہاں رہ جائے۔ دوسرے، انہوں نے جرح کی ہے یزید بن خصیفہ کے اوپر۔ یزید بن خصیفہ کے اوپر جو جرح کی ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ اس کا جواب آگے اگلی روایت کے ذیل میں ذکر کروں گا۔ صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ یزید بن خصیفہ اعلیٰ درجے کے ثقہ ہے اور تمام کتب ستہ میں ان کی روایت موجود ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ اور ان کی ثقافت کا عالم یہ ہے کہ محدثین نے نہایت اعلیٰ الفاظ میں ان کی توثیق کی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ثقۃ ثقۃ، ڈبل توثیق کی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا یزید بن خصیفہ ما اعلم الا خیرا، یعنی سراپا خیر۔ امام جرح تعدیل یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں ثقۃ حجۃ، یزید ابن خصیفہ ثقہ اور حجت۔ امام محمد بن سعد فرماتے ہیں طبقات کے اندر کان عابدا ناسکا کثیر الحدیث ثبتا، ثقہ اور سبت دونوں بتایا ہے۔ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں ثقۃ مامون، امام ابن قطان فرماتے ہیں ثقۃ بلا خلاف۔ یہ میں نے صرف ان حضرات کے حوالے نقل کیے ہیں جنہوں نے اعلیٰ الفاظ میں توثیق کی ہے۔ اس کے علاوہ صرف ثقہ کہنے والے محدثین کی تو ایک بہت بڑی جماعت ہے جو شمار سے باہر ہے۔ یہ پہلی روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ دوسری روایت اور لے لیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر تراویح کی بحث میں فرمایا ہے روا مالک من طریق یزید بن خصیفہ عن السائب بن یزید 20 رکعۃ۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یزید بن خصیفہ اور سائب بن یزید کے طریق سے 20 رکعات روایت نقل کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ یہی روایت شوکانی نے بھی نقل کی ہے نیل الاوطار کے اندر۔ شوکانی کہتے ہیں وفی الموطا من طریق یزید بن خصیفہ عن السائب بن یزید انہا 20 رکعۃ، نیل الاوطار جلد 3 صفحہ 61 پر۔ تو یہ دونوں حضرات یعنی ابن حجر عسقلانی اور قاضی شوکانی، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ موطا امام مالک کے اندر امام مالک عن یزید بن خصیفہ عن السائب بن یزید کے طریق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح کی روایت موجود۔ اس روایت کی اگر سند دیکھی جائے تو پہلے راوی امام مالک ہیں، دوسرے راوی یزید بن خصیفہ ہیں اور تیسرے راوی سائب بن یزید ہیں۔ اعلیٰ درجے کی اصح الاسانید اگر کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، اعلیٰ درجے کی صحیح اور صحیح ترین روایات میں سے یہ روایت۔ اس کی سند بالکل بے غبار ہے، کسی راوی کے اوپر کوئی جرح نہیں، سارے راوی اعلیٰ درجے کے ثقہ ہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ موطا امام مالک کے مطبوعہ اور متداول نسخے میں یہ روایت موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس روایت کا اعتبار کیسے کیا جائے؟ غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور قاضی شوکانی کا وہم ہے، اصل میں یہ موطا کے نسخے میں روایت موجود نہیں۔ لیکن شریعت کا یہ اصول ہے کہ جب دو ثقہ، دو عادل شاہد شہادت دے دیں تو پھر ان کی شہادت کو بلا وجہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ثقافت پر تو الحمدللہ اتفاق ہے، غیر مقلد بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ قاضی شوکانی اگر عادل نہیں ہے تو غیر مقلد کہتے ہیں کہ وہ عادل نہیں ہے، اس کے بعد ہم تسلیم کر لیں گے۔ دو گواہ عادل کہہ رہے ہیں کہ موطا کے کسی نسخے میں یہ روایت موجود ہے۔ موطا امام مالک کے بہت سارے نسخے ہیں، متعدد شاگردوں سے منقول ہیں، بہت سارے نسخے تو متداول بھی ہیں لیکن اکثر نسخے غیر متداول ہیں، بعض مطبوعہ بھی نہیں ہیں۔ تو ممکن ہے کہ کسی نسخے میں یہ روایت موجود ہو اور حافظ ابن حجر عسقلانی اور قاضی شوکانی نے وہ روایت دیکھی ہو، تو اس لیے یہ دوسری مستقل روایت شمار کی جاتی ہے اور اس کے بہت سارے قرائن بھی موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ موطا امام مالک کے نسخے میں روایت موجود تھی۔ غیر مقلدین کے اصول پر بھی اگر دیکھا جائے تو بھی اس روایت کو ماننا پڑے گا۔ میں صرف ایک مثال بیان کر دیتا ہوں۔ ایک روایت ہے یزید کے تعلق سے جس میں ہے کہ اول رجل من امتی یغیر السنتی، اس طرح کی روایت ہے کہ میری امت میں جو پہلا میری سنت کو تبدیل کرے گا اس کا نام یزید ہوگا۔ اس روایت کے اوپر غیر مقلد کے مشہور عالم کفایت اللہ سنابلی نے بحث کی اور
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام بخاری کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت منکر ہے، اور ابن کثیر نے کتاب کا نام بھی لکھ دیا کہ تاریخ کبیر میں امام بخاری نے اس روایت کو منکر کہا ہے۔ اب ہم لوگ جب تاریخ کبیر دیکھتے ہیں تو اس میں امام بخاری کا اس طرح کا کوئی قول نہیں ملتا، تو کفایت اللہ ثنابلی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کئی صفحات سیاہ کیے ہیں، اور اس کا کہنا خلاصہ اس کی پوری بات کا یہ ہے کہ اگرچہ موجودہ مطبوعہ جو نسخہ ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ملتے، لیکن ابن کثیر بہرحال معتبر آدمی ہے، معتمد آدمی ہے، اگر انہوں نے نقل کیے ہیں تو الفاظ بہرحال ہوں گے، ہمارے مطبوعہ نسخے میں نہیں تو کسی اور نسخے میں ہوں گے، ابن کثیر کے پاس جو نسخہ تھا اس کے اندر ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے جب ایک صرف حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر ان کا قول مانا جا سکتا ہے، باوجود کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مطبوعہ کتاب میں موجود نہیں ہے، تو حافظ ابن حجر عسقلانی اور قاضی شوکانی کی شہادت پر یہ روایت کیوں نہیں مانی جا سکتی؟ اس پر مزید ثبوت دیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت چونکہ مختصر ہے۔ تیسری روایت سماعت فرمائیں، یہ سنن بہقی کی روایت ہے اور بہت مشہور ہے۔ یہ دونوں روایتیں، ایک روایت سنن بہقی کی ہے اور دوسری روایت معرفت السنن کی ہے۔ اس کی سند میں علی ابن الجود انبا ابن ابی ذئب عن یزید ابن خصیفہ عن السائب ابن یزید قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعۃ۔ اور دوسری روایت جو معرفت السنن کی ہے اس کی سند ہے حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني یزید بن خصیفہ عن السائب ابن یزید قال كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب ب20 رکعۃ والوتر۔ یہ دو روایتیں ہیں، یعنی 3 اور 4 روایتیں ہو گئی، 2 پہلے عرض کرتی ہیں اور 2 روایتیں یہ دونوں روایتیں وہ ہیں کہ جن کے اوپر علماء نے 20 رکعت تراویح کی بنیاد رکھی ہے، یعنی 20 رکعت تراویح کے باب میں یہ دونوں روایتیں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور غیر مقلدین کے مشہور عالم عبد الرحمن مبارک پوری سے پہلے متقدمین میں کسی بھی عالم نے ان روایات کے اوپر جرح نہیں کی، اور دونوں روایات کی تضعیف نہیں کی ہے، ان کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا۔ عبد الرحمن مبارک پوری وہ پہلے عالم ہیں غیر مقلدین کے جنہوں نے ان روایات کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ضعیف ثابت کرنے کے لیے بھی انہوں نے جو جس طرح کے بہانے اور ہیلے کیے ہیں، وہ حضرت محدث کبیر علامہ حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رکعت تراویح میں بہت اچھے سے عبد الرحمن مبارک پوری کی خبر لے لی، اور رہی صحیح کسر ہمارے حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی صاحب دامت فیوزہم نے احسن التنقیح میں پوری کر دی ہے۔ تو تفصیل کے ساتھ کسی کو ان روایات کے اوپر بحث اگر دیکھنی ہو، ملاحظہ فرمانی ہو، تو وہ علامہ حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی رکعت تراویح اور مولانا طاہر حسین گیاوی دامت فیوزہم کی احسن التنقیح ملاحظہ فرما لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ ان روایات کو امام بہقی نے، امام نووی نے، امام سیوطی نے، ان تمام علماء نے ان روایات کی تصحیح کی ہے، اور ان روایات کے اوپر 20 رکعت تراویح کی بنیاد رکھی ہے، اور انہی دونوں روایات کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 تراویح کے اوپر امت کا استقرار اور اجماع ہوا ہے، اور کسی بھی عالم نے ان روایات کے اوپر کلام نہیں کیا۔ یہ 4 روایات ہو گئی۔ 5ویں روایت ملاحظہ فرمائیں، عبد الرزاق، یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، 4 جلد صفحہ 260 پر یہ روایت موجود ہے۔ روایت کی سند ہے عبد الرزاق عن داؤد بن قیس وغیرہ عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید ان عمر جمع الناس فی رمضان علی ابی بن کعب علی تمیم الداری علی 21 رکعۃ۔ محمد بن یوسف سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو رمضان المبارک میں ابی بن کعب اور تمیم داری کی امامت میں جمع فرما دیا، اور 21 رکعت پر جمع فرمایا۔ 21 رکعت کا اس میں تذکرہ ہے، یہ 21 کیوں ہے اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ آگے گفتگو ہو جائے گی۔
اب اس روایت کی سند دیکھیں، پہلے راوی ہیں امام عبد الرزاق، دوسرے داؤد بن قیس، تیسرے محمد بن یوسف اور چوتھے سعید بن یزید۔ یہ سارے کے سارے راوی بخاری مسلم کے راوی، صحیحین کے راوی ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر کلام کرنا یا ان کے اوپر بحث کرنا ہی بیکار، ان کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اب اس روایت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ غیر مقلدین نے محمد بن یوسف جو اس روایت کے راوی اور حضرت سعید بن یزید کے شاگرد ہیں، یزید بن خصیفہ کے مقابلے میں ان کے بڑے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں۔ یعنی حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے زمانے میں رکعت تراویح بیان کرنے والے راوی، سعید بن یزید کے دو شاگرد ہیں، ایک محمد بن یوسف ہیں، دوسرے یزید بن خصیفہ ہیں۔ یزید بن خصیفہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں تراویح 20 رکعت، محمد بن یوسف کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں تراویح 11 رکعت تھی وتر سمیت، یعنی 8 رکعت۔ تو غیر مقلدین نے محمد بن یوسف کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اس لیے کہ وہ 8 رکعت کے راوی ہیں، اور یزید بن خصیفہ کی بقیہ دری کی اور انہیں مجروح کرنے کی کوشش کی اس لیے کہ وہ 20 رکعت روایت کرتے ہیں۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ وہ راوی جو غیر مقلدین کا محبوب اور پسندیدہ ہے، یعنی محمد بن یوسف، وہ بھی اس روایت میں حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں کو 21 رکعت پر جمع فرمایا۔ اب اس روایت کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے غیر مقلدین نے بہت سارے اعتراضات کیے ہیں۔ میں مختصراً ان اعتراضات کو ذکر کر کے اور ان کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اور کفایت اللہ سنابلی وغیرہ نے اس روایت کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا ہے کہ عبد الرزاق کے جو شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے مصنف روایت کی ہے، یعنی مصنف ابن ابی شیبہ کے راوی ہیں اسحاق الدبری، یہ انہوں نے امام عبد الرزاق سے اختلاط کے بعد سماع کیا۔ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، یعنی انہیں صحیح یاد نہیں رہا تھا، لوگ تلقین کرتے تو تلقین قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو جو راوی مختلط ہوتا ہے، اختلاط کا شکار ہو جاتا ہے، اس راوی کے بارے میں محدثین کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اختلاط کے بعد اس سے جن علماء نے، جن شاگردوں نے حدیث سنی ہے تو ان کی روایتیں معتبر نہیں مانی جاتی۔ تو اس روایت کے اوپر بھی یہی اعتراض کیا کہ امام عبد الرزاق آخری عمر میں مختلط اور نابینا ہو گئے تھے، اور اسحاق الدبری جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اس روایت کو نابینا ہونے کے بعد اور اختلاط کے بعد سنا ہے، کیونکہ یہ آخری زمانے کے شاگرد ہیں، ابتدائی اور قدیم شاگردوں میں نہیں۔ تو یہ اعتراض بظاہر تو بہت مضبوط ہے، لیکن حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ عبد الرزاق بے شک آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، مختلط بھی ہو گئے تھے، اور اسحاق الدبری جو ہے وہ قدیم شاگردوں میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ روایت صحیح ہے۔ اور اس روایت کے صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت عبد الرزاق سے اسحاق دبری نے سن کر اور تحدیثاً بیان نہیں کی، بلکہ ان کی کتاب سے بیان کی، مصنف سے بیان کی، مصنف عبد الرزاق سے بیان کی، کتاب سے۔ اور امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے علماء نے، ان کے معاصرین اور شاگردوں نے صراحت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ امام عبد الرزاق کی کتابوں سے جن شاگردوں نے روایت نقل کی ہیں وہ روایتیں بالکل صحیح ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام عبد الرزاق کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں من سمع من الکتب فهو اصح، جس نے عبد الرزاق کی کتابوں سے سماعت کی ہے وہ روایت اصح ہے، صحیح بھی نہیں، اصح ہے۔ اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اور بھی حوالہ جات میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، لیکن سارے تفصیل سے سنائے تو وقت لگے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ امام عبد الرزاق کے شاگرد کے شاگرد ہیں، یعنی دادا استاذ ہیں امام عبد الرزاق امام بخاری۔ امام بخاری فرماتے ہیں ما حدث عنہ عبد الرزاق من کتابہ فهو اصح، امام عبد الرزاق سے، ان کی کتاب سے جو آدمی نقل کرے یا روایت کرے، تحدیث کرے، اس کی روایت صحیح ہے۔ امام یحییٰ ابن معین یہ بھی امام عبد الرزاق کے شاگرد ہیں اور ائمہ جرح و تعدیل میں بڑا مقام رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ ان تمام حضرات کی یہ جو حوالہ جات ہیں، یہ تہذیب الکمال اور تاریخ کبیر بخاری اور میزان الاعتدال وغیرہ میں موجود ہیں۔ درس کے بعد آپ حضرات
یہ حوالہ جات اور ان کے اسکین وغیرہ بھی طلب کر سکتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي عِندَهُ فِي غَيْرِ التَّصَانِيفِ فَهِيَ الَّتِي فِيهَا الْمَنَاكِيرُ، کہ عبدالرزاق کی آخری زمانے کی صرف ان روایات میں کلام ہے جو ان کی تصانیف کے علاوہ ہے، اور یہی وہ روایات ہیں جن میں منکر روایات موجود، اور جو تصانیف میں جو روایتیں ہیں ان میں کوئی کلام نہیں۔ یہ لسان المیزان کا حوالہ ہے۔ ایک آخری حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پوری بحث کا خلاصہ۔ علامہ نور الدین عطر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق گزرے ہیں آخری زمانے کے۔ انہوں نے علوم الحدیث ابن صلاح رحمہ اللہ کی اس کا حاشیہ، بہت ساری کتابوں پر ان کی تحقیق اور تعلیق وغیرہ ہے، تو علوم الحدیث ابن صلاح کی اس کے حاشیے میں علامہ نور الدین عطر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اصولی بات عبدالرزاق کے تعلق سے، انما حدث به تحدیثا بعد المئتین فهو ضعیف، واما ما كان في كتبه مطلقا او حدث به قبل المئتین فهو صحیح، کہ عبدالرزاق سے جس نے سن 200 ہجری کے بعد تحدیثاً روایت کی ہے وہ ضعیف ہے، وہ روایت ضعیف ہے، اور عبدالرزاق کی کتب میں جو روایتیں موجود ہیں وہ مطلقاً صحیح ہیں، اور سن 200 ہجری سے پہلے جن شاگردوں نے روایتیں کی ہیں وہ بھی بالکل صحیح ہیں۔ فرمایا فَعْلَمْ ذَلِكَ وَرَاعَهُ حَتَّى لَا تَقَعَ فِي مَا وَقَعَ فِيهِ بَعْضُ الْعَصْرِيِّينَ التَّحَوُّرُ إِذْ ضَعَفَ حَدِيثًا مَرْوِيًّا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ فِي الْمُصَنَّفِ بِزَعْمِ اختلاط عبدالرزاق۔ یہ علامہ البانی کا رد کر رہے ہیں اشارتاً کہ انہوں نے صرف اختلاط کی بنیاد پر مصنف کی کتاب کی روایتوں کی بھی تضعیف کر دی، تو یہ اعتراض بالکل عوام منصورہ ہو جاتا ہے کہ عبدالرزاق کے شاگرد جو ہے وہ اختلاط کے بعد کے ہیں، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عبدالرزاق کی یہ روایت صحیح ہے۔ ایک دوسرا اعتراض یہ کیا گیا اس روایت کے اوپر، یہ آخری زمانے میں اعتراض ہوا، پہلے کسی نے نہیں کیا، کہ عبدالرزاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کرتے ہیں، اور ان آنے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ تو اس کے تعلق سے میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ نمبر ایک تو عبدالرزاق کے اوپر تدلیس کا جو عیب ہے، الزام ہے، یہ جمہور علماء کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے۔ جمہور علماء محققین نے عبدالرزاق کے تذکرے میں کہیں بھی تدلیس کا الزام نہیں لگایا۔ صرف حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری زمانے میں جو ابن حجر عسقلانی کی جو تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، جسے طبقات المدلسین بھی کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کے اندر فرمایا وقد نسبوه بعضهم الى التدلیس، بعض نے تدلیس سے بھی انہیں منسوب کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عبدالرزاق کے تعلق سے تدلیس کا الزام ٹھیک نہیں ہے، اس کے تعلق سے مستقل بحث میں نے لکھی ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تدلیس کا الزام ٹھیک مان بھی لیا جائے تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے حوالے سے تدلیس کا الزام لگایا گیا، انہوں نے خود امام عبدالرزاق کو طبقہ ثانیہ کے مدلسین میں شمار کیا ہے، اور طبقہ ثانیہ کے مدلسین کے تعلق سے وہ فرماتے ہیں الثانیہ من احتمل الائمة تدلیسہ واخرجوا له في الصحیح لامامته وقلة تدلیسہ فی جنب ما روا كالثوری۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ ائمہ محدثین نے جن کی تدلیس کو برداشت کیا ہے اور انہیں صحیح کے مقام پر رکھا ہے، اور انانے کے بجائے انہیں مروی روایتوں کے ذیل میں شمار کیا ہے۔ تو اگر مدلس بھی مان لیا جائے، اس صورت میں بھی امام عبدالرزاق طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں، اور طبقہ ثانیہ کے مدلسین میں امام سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ جیسے حضرات ہیں، اور یہ حضرات وہ ہیں کہ جن کی مدلس روایتیں بخاری اور مسلم کے اندر بھی بھری ہوئی۔ تو طبقہ ثانیہ کے مدلسین کی روایتیں اگر ضعیف ہونے لگیں تو پھر بخاری مسلم کی بھی بہت ساری روایتیں ضعیف ہو جائیں گی۔ تو خلاصہ یہ کہ امام عبدالرزاق کی روایت سعید بن یزید کے طریق سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری پر جمع فرمایا کہ 21 رکعت پڑھائیں، یہ بالکل صحیح روایت۔ ایک پانچویں روایت اور سماعت فرمائیں، یہ کتاب ہے فوائد ابی بکر النیساپوری، یہ مطبوعہ کتاب نہیں، مخطوطہ ہے، مکتبہ شاملہ پر اس کا مخطوطہ دستیاب ہے اور کتابت شدہ ہے۔ عام متداول نسخہ اس کا نہیں، اس لیے اس کا حوالہ ہمارے
علماء کی کتابوں میں ملتا بھی نہیں ہے، اب جا کر 1-2 سال سے یہ حوالہ گردش میں ہے اور لوگوں کے علم میں آیا ہے۔ روایت کی سند ہے یوسف بن سعید قال حدثنا حجاج عن ابن جریج قال حدثنا اسماعیل بن امیہ ان محمد بن یوسف بن اخت سائب بن یزید اخبره ان سائب بن یزید اخبره قال جمع عمر بن الخطاب الناس على ابی بن کعب وتمیم الداری فكان يقومان ب100 في ركعات فما ننصرف حتى نرى او نشك في فروع الفجر قال فكنا نقوم ب11 قلت او 21 قال لقد سمع ذلك عن السائب بن يزيد بن خصيفة فسألت يزيد بن خصيفة فقال احسنت ان السائب قال 21۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے، اسماعیل ابن امیہ جو محمد بن یوسف کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے محمد بن یوسف نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے یہ روایت بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم داری پر جمع فرمایا اور وہ ہمیں 11 رکعت پڑھاتے تھے۔ تو اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں کہ جب محمد بن یوسف نے 11 رکعت کا تذکرہ کیا تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ 11 رکعت فرما رہے ہیں، کیا آپ صحیح فرما رہے ہیں، کہیں بھول تو نہیں گئے؟ فرمایا او 21، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ 21 رکعت پڑھاتے تھے اور آپ بھولے سے 11 بتا رہے ہیں؟ تو محمد بن یوسف کہنے لگے کہ لقد سمع ذلك عن السائب بن یزید بن خصیفہ، کہ سائب بن یزید سے ابن خصیفہ نے 21 رکعت روایت کی۔ تو امیہ کہتے ہیں، اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن خصیفہ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا احسنتا، آپ نے اچھا کیا، بلا شبہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رکعت کا ہی تذکرہ فرمایا۔ یعنی اس روایت سے یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ محمد بن یوسف اور یزید بن خصیفہ کا جو اختلاف تھا وہ اختلاف بھی محمد بن یوسف کے وہم کی بنیاد پر تھا، اور خود ان کے شاگرد اسماعیل بن امیہ نے ان کے وہم کی شہادت دے دی کہ وہ وہم کا شکار تھے اور انہیں صحیح عادت یاد نہیں رہا، اور شاگرد کے لقمہ دینے پر انہوں نے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت یزید بن خصیفہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ۔ جب وہاں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ صحیح عادت جو ہے وہ 21 رکعت۔ اس روایت کے تعلق سے مزید اور بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت بہت کم ہے، میں صرف وہ روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں جو صحیح روایتیں۔ تو یہ 6ٹھی روایت سماعت فرمائیے، بلکہ غالباً 6 روایتیں ہو گئی ہیں۔ 7ویں روایت یہ المختارہ للضیاء، امام ضیاء مقدسی رحمہ اللہ کی بہت مشہور حدیث کی کتاب ہے المختارہ، اس کی روایت ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں عن الربیع بن انس عن ابی العالیہ عن ابی بن کعب ان عمر امر ابیا ان يصلي بالناس في رمضان فقال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرأوا فلو قرأت عليهم بالليل فقال يا امير المؤمنين هذا شيء لم يكن فقال قد علمت ولكنه احسن فصلى بهم 20 ركعة۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں نماز پڑھائے تراویح کی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو بات پہلے نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہوئی نہ ہو لیکن اچھی چیز ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت پڑھانی شروع کر دی۔ اس روایت کی سند بھی بالکل ٹھیک ہے اور انتہائی مضبوط سند، صحیح سند ہے، یعنی یہ روایت اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اس روایت کے اوپر غیر مقلدین کو کوئی اعتراض نہیں ملا تو ایک لچر اور پوچ اعتراض کیا ہے، وہ یہ کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے ابو جعفر الرازی۔ ان کے تعلق سے لکھا کہ یہ کثیر الغلط ہیں اور وہم کے شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے اس راوی کی روایت وہم ہے اور ضعیف روایت، جبکہ ابو جعفر الرازی جو ہیں وہ ثقہ راوی ہیں۔ بعض علماء نے ان کے اوپر وہم اور کثیر الغلط اور سیء الحفظ کی جرح کی ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک وہ ثقہ ہے۔ امام یحییٰ ابن معین نے انہیں ثقہ فرمایا ہے، علی ابن مدینی فرماتے ہیں ثقہ ہے، ابن عمار الموصلی فرماتے ہیں ثقہ ہے، ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں ثقہ اور صالح الحدیث ہے، ابن سعد فرماتے ہیں ثقہ ہے، حاکم کہتے ہیں ثقہ ہے، حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک ابو جعفر ثقہ ہے، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں صالح الحدیث ہے،
साजी फरमाते हैं सदूक है, इब्न आदि फरमाते हैं ला बास बिही है, ज़हबी कहते हैं सालिहुल हदीस है। तो इन तमाम ये 1 दर्जन मुहद्दिसीन के नाम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं। ये तमाम हजरात अबू जाफ़र अर-राज़ी को सिका कहते हैं। इन तमाम के मुकाबले, सरीह तौसीक के मुकाबले, बाज़ हजरात की मुबहम जरा ये एतबार के काबिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि उलमा ने अबू जाफ़र अर-राज़ी पर जो सय्युल हिफ्ज़ और कसीरुल ख़ता की जो जरह की है, तो ये जरा भी सिर्फ एक तरीक़ में है। इमाम यहया इब्न मईन फरमाते हैं अबू जाफ़र सिक़तुन व हुवा यग़लितु फ़ीमा यरवी अन मुग़ीरा, यानी मुग़ीरा के तरीक़ से जब रिवायत करें उस वक्त वो गलतियां करते हैं। और इसी तरह की बात जो है ये इमाम अली इब्न मदीनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाई। और ये रिवायत तो मुग़ीरा के तरीक़ से है नहीं, इसलिए ये सनद भी जो है बिल्कुल ठीक है। इसके ताल्लुक़ से भी मेरे पास बहुत सारी तफसीलें लिखी हुई हैं, लेकिन सारी अर्ज करने का ये वक्त नहीं। 8वीं रिवायत ये तारीख़ इब्न आसाकिर के अंदर भी है और फ़ज़ाइल रमज़ान लिब्न अबी दुनिया, इमाम इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है फ़ज़ाइल रमज़ान। रसाइल इब्न अबी दुनिया छप चुकी है, उसके अंदर ये किताब मौजूद है, छोटा सा रिसाला है। उसके अंदर सफ़ा 80 पे सनद के साथ रिवायत मौजूद है। सनद है हद्दसना शुजा इब्न मखलद क़ाल हद्दसना हुशैम क़ाल अम्बा यूनुस क़ाल शहीदतु अन्नास क़ब्ल वक़अति इब्न अल-अशअस व हुम फ़ी शहर रमज़ान फ़कान यउम्मुहुम अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरा साहिब रसूलिल्लाह व सईद इब्न अबिल हसन व मरवान अल-अबदी फ़कानु युसल्लून बिहिम 20 रकात। यानी यूनुस इब्न उबैद कहते हैं कि मैं बसरा हाजिर हुआ तो सहाबी रसूल हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरा, सईद इब्न अबिल हसन और इमरान अबदी ये बसरा के मशहूर अइम्मा थे और ये तीनों हजरात 20 रकात तरावी पढ़ाया करते थे। इसमें एक सहाबी भी हैं अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरा और बाकी 2 ताबीईन। इस रिवायत की सनद भी बिल्कुल बेगुबार है और आला दर्जे की सही है। पहले रावी शुजा इब्न मखलद हैं, ये मुस्लिम शरीफ के रावी हैं। दूसरे हुशैम बिन बशीर हैं, ये सहीहैन यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों के रावी हैं। और तीसरे यूनुस बिन उबैद हैं, ये भी सहीहैन के रावी हैं। और चौथे तो फिर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं। 9वीं रिवायत वकी अन हसन इब्न सालेह अन अमर इब्न कैस अन अबिल हसन अन अलियन अमर रजुलन युसल्ली बिहिम फी रमज़ान 20 रकात। अबुल हसना कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी को हुक्म फरमाया कि वो रमज़ान में लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाए। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, जो अव्वामा की तहकीक के साथ जो नुस्खा छपा है उसके अंदर हदीस नंबर 7763 है। इस रिवायत की सनद भी हसन दर्जे की सनद है और इसके ऊपर जो एतराज़ात हुए हैं उन एतराज़ात के जवाबात मैंने भी लिखे हैं। और अगर तफसील देखनी हो तो हज़रत मौलाना ताहिर हुसैन गयावी दामत फ़यूज़ुहुम की किताब अहसन तनक़ीह का मुताला किया जा सकता है। तो ये 9 रिवायतें मैंने आपकी खिदमत में वो अर्ज़ की हैं, जिनसे ये साबित होता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में तरावी 20 रकात थी, या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में तरावी 20 रकात थी, या सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन लोगों को तरावी 20 रकात पढ़ाया करते। अब सही रिवायतों से 9 सही रिवायतों से ये साबित हो गया कि सहाबा के ज़माने में, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में तरावी 20 रकात थी। अब सही रिवायतों के मुताबिक़ात और शवाहिद के तौर पर वो सारी ज़ईफ़ रिवायतें भी आप पेश कर सकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वाली, जिसमें है कि हुज़ूर के ज़माने में 20 रकात तरावी थी। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह वाली, जिसके अंदर है तारीख़ जुरजान की, जिसमें है कि हुज़ूर ने 20 रकात तरावी पढ़ाई। इसी तरह वो जो बहुत सारे ताबीइन के अक़वाल हैं, मौक़ूफ़ और मुरसल अक़वाल, वो मेरे पास लिखे हुए हैं, लेकिन सारे अगर पढ़े जाएँ तो आप हजरात में बहुत सारों के इल्म में भी होगा। इंशाअल्लाह मैं ये जो कॉपी मैंने बनाई हुई है नोट्स वगैरह की, मैं कोशिश करूँगा कि ये आप हजरात की खिदमत में पेश कर दी जाए, ताकि इसकी रोशनी में आप हजरात तफसीली बहस को देख सकें। तो ये आज की बहस थी, वक्त मुकम्मल हो चुका है। मैंने जो बात गुफ्तगू की है उसका खुलासा ये है कि हम तरावी 20 रकात है, ये दावा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से शुरू करें तो हमारे ऊपर कोई इल्ज़ामी एतराज़ नहीं आएगा और हमारा दावा बेइंतहा मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह।
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح تھی، اس کے اوپر ہمارے پاس میں بے شمار روایتیں ہیں جن کی صحت کے اوپر ہم الحمدللہ مکمل شرح صدر کے ساتھ اور سینہ ٹھوک کر بحث کر سکتے ہیں اور گفتگو کر سکتے ہیں. اور متقدمین اور متاخرین علماء، محققین و محدثین کی تائیدات اور ان کی تصریحات ہمارے ساتھ ہیں. اس کے برخلاف غیر مقلدین کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت نہیں بلکہ 8 رکعت تھی. اس کا ایک بھی حوالہ متقدمین علماء کا غیر مقلدین کے پاس نہیں ہے. تو ان ساری صحیح روایتوں کو پیش کرنے کے بعد پھر شواہد اور متابعات کے طور پر آپ جتنی بھی مرسل موقوف آپ کے پاس روایتیں پیش کرتے چلے جائیں، کیونکہ اس بات پر پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ ضعیف روایتیں یا مرسل روایتیں یا موقوف روایتیں متابعات اور شواہد میں پیش کرنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور خود غیر مقلدین بھی اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. جس انداز میں گفتگو اور بحث کی کوشش کی وہ تو نہیں ہو سکی، کیونکہ بحث بڑی طویل تھی، ایک ایک روایت کے اوپر کافی مفصل بحث ہو سکتی ہے. لیکن جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے امید ہے کہ وہ کافی شافی ہوں گی.